یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الرعد کی آیت نمبر 1 تا 4 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ الف لام میم را، یہ کتاب کی آیتیں ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، اور جو کچھ آپ پر آپ کے رب نے نازل کیا سو وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے اونچے بنائے آسمان بغیر ستون کے جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر قائم ہوا عرش پر اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، ہر ایک چلتا ہے وقت مقرر پر، تدبیر کرتا ہے کام کی، ظاہر کرتا ہے نشانیاں کہ شاید تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کر لو۔ اور وہی ہے وہ جس نے پھیلائی زمین اور رکھے اس میں پہاڑ اور ندیاں، اور ہر طرح کے میوے رکھے اس میں جوڑے جوڑے 2 قسم کے، ڈھانکتا ہے دن پر رات کو، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دھیان کرتے ہیں۔ اور زمین میں کھیت ہیں مختلف، ایک دوسرے سے متصل، اور باغات ہیں انگور کے، اور کھیتیاں اور کھجور ہیں، ایک کی جڑ دوسرے سے ملی ہوئی ہے اور بعض بغیر ملی ہوئی، ان کو پانی بھی ایک ہی دیا جاتا ہے، اور ہم ہیں کہ بڑھا دیتے ہیں ان میں سے ایک کو ایک پر میووں میں سے۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ سورۃ الرعد کی ابتدائی 4 آیات آپ کے سامنے پیش ہوئی۔ سورت کی ابتدا ہے۔ یہ سورت مکی اور اس کی کل آیات 43 ہیں، اور اس میں قرآن مجید کا کلام حق ہونا اور توحید و رسالت کا بیان
اور کفار کی طرف سے جو شبہات تھے ان کے جوابات مذکور ہیں۔ سورت کی ابتدا حروف مقطعات کے ساتھ ہو رہی ہے، یعنی وہ حروف جو الگ الگ قرآن مجید کی بعض صورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں اور ان کا معنی اور مفہوم اللہ کے علاوہ کسے معلوم نہیں۔ تو یہ فرمایا کہ قرآن مجید کلام الہی اور کلام حق ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور چیزیں بھی نازل کی ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے علاوہ بھی وحی نازل ہوئی ہے، البتہ وہ قرآن نہیں اور جسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ فرمایا گیا قرآن مجید کے جو احکام آپ پر نازل کیے جاتے ہیں وہ سب حق ہیں، ان میں شک اور شبے کی گنجائش ہی نہیں، لیکن اکثر لوگ ان میں غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت کی توحید کے دلائل بیان کیے گئے اور فرمایا اللہ نے آسمانوں کو اتنا بلند اور وسیع بنایا ہے، اور ایسا بنایا کہ بغیر ستون کے اتنا اونچا اسے کھڑا کر دیا جیسے کہ تم آسمان کی حالت کا مشاہدہ کرتے رہتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر وہ عرش پر استوا ہوا، اللہ رب العزت کا عرش جو تخت و سلطنت کا ہے، اور اس کی حقیقت اور کیفیت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، البتہ اتنا عقیدہ اور اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ جس طرح کہ اللہ کی شان ہے اسی طرح اللہ اس پر شان افروز ہے۔ اور پھر سورج اور چاند کو اپنے اپنے کاموں میں لگا دیا کہ وہ اللہ کی طرف سے متعین کردہ راہ پر اور کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ہزاروں سال لاکھوں سال گزر گئے، کبھی ان کی رفتار میں اور کام میں کوئی کمی پیشی نہیں آئی، اپنے مقررہ وقت پر اور مقررہ کام پر وہ لگے رہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور اس کے خلاف کام نہیں کرتے۔ اور معین مدت سے مراد یہ ہے کہ جب تک اللہ رب العزت نے انہیں مقرر کر رکھا ہے یہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور جب ان کی یہ مدت پوری ہو جائے گی تو پھر یہ سارا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا۔ یدبر الامر، اللہ اپنے کاموں کی تدبیر کرتا رہتا ہے، اور اسے ان کاموں کی تدبیر میں کوئی دشواری نہیں بلکہ اس کا ارادہ ہی کافی ہو جاتا ہے۔ انسان کو جو اپنی تدبیر پر ناز رہتا ہے اسے چاہیے کہ دیکھے اور معلوم کرے کہ اس کی تدبیر نہ کسی چیز کو پیدا کر سکتی ہے نہ کسی چیز کو بنا سکتی ہے، اس سے زیادہ اور اس سے کچھ نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے صحیح استعمال کو سمجھ لے اور اللہ کا شکر کرنے والا بندہ بن جائے۔ آگے فرمایا اللہ نے تمام چیزوں کو اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس سے مراد قرآنی آیات کے اندر احکامات کی تفصیل بھی ہے، اور آیات سے مراد نشانیاں بھی ہیں جو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، ان کا بھی مشاہدہ انسان ہر وقت کرتا رہتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، یہ نشانیاں تمہارے لیے اس لیے مقرر کر دی گئیں تاکہ تم ان میں غور اور فکر کرو، اور پھر قیامت اور آخرت کے قائم ہونے پر استدلال کرو اور اس کا یقین تمہارے دل کے اندر آ جائے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے جو زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ اور ندیاں پیدا کر دیں، فرمایا کہ یہ بھی انسان اس کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے، یہ از خود پیدا نہیں ہوئی ہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح سے زمین سے طرح طرح کے پھل نکالے، اور ہر پھل میں دو دو قسم، اور اس سے مراد چھوٹے بڑے، سرخ سفید، رنگت میں، ذائقے میں، یا دوسرا معنی یہ بھی فرمایا گیا کہ اس سے مراد نر اور مادہ بھی ہیں، جیسے کہ جدید سائنسی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ان کے اندر بھی نر اور مادہ کا وجود پایا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن سے، یعنی دن کی روشنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر رات کو لے آیا جاتا ہے، گویا دن کو ڈھانپ دیا گیا اور اس کی روشنی ختم ہو گئی۔ ان چیزوں کے اندر بھی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور اور فکر سے کام لیتے ہیں۔
پھر فرمایا زمین میں بہت سے قطعے ہیں جو آپس کے اندر ملے ہوئے ہیں، اور باوجود اس کے کہ وہ زمین کا حصہ ہیں، اس کے باوجود مزاج اور خاصیت میں مختلف ہیں۔ کوئی زمین اچھی ہے اور کوئی ردی ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی کھیتی کے قابل ہے، کوئی کھیتی کے قابل نہیں ہے، اور ان قطعات کے اندر باغات ہیں انگور کے اور کھجوروں کے، اور سب کو ایک ہی طرح کے سے پانی ملتا ہے اور ایک ہی طرح کی روشنی سے وہ پرورش اور نشوونما پاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان میں بھی مختلف حصے رکھ دیے ہیں اور مختلف ذائقے رکھ دیے، مختلف رنگ رکھ دیے ہیں۔ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کیسی ہے کہ ایک ہی پانے سے سیراب ہونے والے درخت اور پودے مختلف قسم کے پھل اور پھول نکالتے ہیں، اور اس کے اندر ذائقے بھی مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اس میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت اور شان پر دلالت کرتے ہیں یہ ساری چیزیں، اور انسان ان کا مشاہدہ ہر وقت کرتا رہتا ہے، اور جو اس میں غور اور فکر نہیں کرتے، قرآن نے ان کو اہل عقل ہی نہیں فرمایا گیا، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کی چیزوں کو تو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن آخرت کی طرف سے یہ لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ آیات کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی؟ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو بذریعہ وحی نازل فرمایا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ وحی جو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے اور اسے پھر قرآن کی شکل میں جمع کر لیا گیا، تو اس سے وحی متلو کہا جاتا ہے، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوتی تھی، اور وہ احکامات ہوتے تھے یا قرآن مجید کی آیات کی تفصیل ہوا کرتی تھی، یا منکرین اور مشرکین جو سوالات اور شبہات کیا کرتے تھے ان کے جوابات بھی ہوا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر جو وہ وحی نازل ہوئی اسے وحی غیر متلو کہا جاتا ہے۔ مراد اس سے یہ کہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہوتی ہے وہ ان کی اپنی طرف سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ بھی وحی کی ایک شکل ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی اتباع ہوتی ہے۔ اس لیے ان دونوں وحیوں میں یہ فرق ہے کہ وہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اسے قرآن کی شکل میں جمع کر لیا گیا، اس لیے اس کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن وہ وحی جو قرآن کی شکل میں جمع نہیں ہوئی بلکہ قرآن کی تفصیل اور تفسیر ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں، اس لیے ان کی تلاوت نماز کے اندر نہیں کی جا سکتی، بخلاف اس کے کہ قرآن مجید جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور ان کے معنی بھی اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔